بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AK آفیشل ٹیچنگز کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج میں ہمارے نوجوانوں کے حالات دیکھ کر اس موضوع پر بات کرنے پر مجبور ہو چکا ہوں کہ جب میں نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ بنا پڑا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے، رات کے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، ان سب سوشل میڈیاز پر لگے پڑے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام علی علیہ السلام نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو۔ جسے قیلولہ کہا جاتا ہے وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ خواہ آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں آپ علیہ السلام کی اس ارشاد کی طرف جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جب ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، اور یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب وہ رزق کی تنگی کا تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کے شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں، یہ صرف ایک آزمانے کے لیے آپ پوچھے تو صحیح، آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو تو وہ آپ کو جواب میں لازماً یہی کہیں گے کہ بھائی ہماری تو آنکھ سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لہٰذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سویرے اٹھا کرے، آپ سویرے نماز ادا کرے، اور کوشش کرے کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، پھر قرآن کی تلاوت کرے، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کرے تو صحیح۔ آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن حالانکہ گزرا کیسے ہیں، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی تندرستی کی بھی کوئی شکایات نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ایک اور خوشخبری یہ دینا چاہیں گے کہ چونکہ ہمارے چینل پر الحمدللہ 10,000 سبسکرائبرز
ہونے جا رہے ہیں۔ اسی خوشی کے لیے ہم نے آپ تمام دوستوں، آپ تمام بہنوں، آپ تمام بھائیوں کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ میں سے جو بھی میرے بھائی، جو میری بہنیں پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہم رمضان المبارک کے اس خاص مہینے میں ہر جمعہ کے دن علماء کی زیر نگرانی میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرواتے ہیں۔ آپ سامعین کا کچھ بھی مسئلہ ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریے گا اور اپنا مسئلہ تحریر کریے گا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی، اور وہ دعا بھی خصوصی دعا ہوگی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے جو بھی مسلمان، میرے امت میں جو بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلد ہی شرف قبولیت بخشتا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ جتنا ہو سکے آپ اپنے مسائل کمنٹ سیکشن میں تحریر کریں۔ ہم آپ کے مسئلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کے لیے جا بجا انشاءاللہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور چونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کے قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت اب برستی ہے اس مہینے میں، تو آپ خوب فائدہ اٹھائیں اس سے۔ اور ایک ریکویسٹ ہے آپ تمام لسنر سے کہ ہمارے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے خوب شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔